عمران خان نے 2 مطالبات منظور نہ ہونے کی صورت میں آج سے سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کی دھمکی دی ہوئی تھی، جس کے تحت پہلے مرحلے میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے ترسیلات زر محدود کرنے کی اپیل کی جا رہی تھی، مگر عمران خان کی ڈیڈ لائن گزر گئی، نہ ان کے مطالبات مانے گئے، نہ مذاکرات شروع ہوئے اور نہ خود ان کی طرف سے اپنی دھمکی پر عمل کرتے ہوئے آج سے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی گئی، بلکہ ایک دفعہ پھر پارٹی میں فیصلہ سازی اور رابطوں کا فقدان نظر آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ آج خود عمران خان کے ایکس ہینڈل سے ان کا پیغام پوسٹ کیا گیا تو اس میں بھی سول نافرمانی کا ذکر نہیں کیا گیا، تاہم نام لیے بغیر عسکری قیادت پر تنقید کی گئی اور مزید لکھا گیا کہ قوم تیار رہے، میں جلد اگلے لائے عمل کا اعلان کروں گا۔ جبکہ آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمن گنڈاپور اڈیالہ جیل گئے تاکہ سول نافرمانی کی تحریک کے حوالے سے عمران خان سے ہدایات لے سکیں، مگر انہیں عمران خان سے ملاقات کی اجازت ہی نہیں ملی۔ اس سے پہلے کل وزیر اعلیٰ الیمن گنڈاپور نے پشاور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ سول نافرمانی کی تحریک کا معاملہ اب تک واضح نہیں ہے، جب واضح ہدایات آئیں گی تو پھر دیکھیں گے۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ اب بھی پی ٹی آئی مذاکرات کا راستہ ڈھونڈ رہی ہے، مگر اہم بات یہ ہے کہ حکومت جو بار بار پی ٹی آئی کو تانے دیتی تھی کہ آپ تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، سیاسی قوتوں سے نہیں بات کرتے، وہ اب بات کرنے کو تیار نہیں ہو رہی ہے۔ جبکہ آج تحریک انصاف کے رہنما شوکت رضوی نے کہا کہ آج اگر سول نافرمانی کی تحریک شروع نہیں ہوئی تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری خواہش تھی کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب عمران خان آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے، جبکہ گزشتہ ہفتے شیر افضل مروت نے کہا تھا کہ اس وقت مذاکرات کی بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ شیر افضل مروت صاحب موجود ہیں۔ مروت صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ آج سول نافرمانی کی کال تھی جس پر ظاہر عمل نہیں ہوا، کیا ایک ایسی دھمکی دی جس پر حکومت نے بلف کال کر لیا کہ کر کے دیکھ لو اور پھر خود تحریک انصاف کو پیچھے ہٹنا پڑا؟ کیونکہ آپ لوگ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، دھمکی بھی ساتھ دے رہے ہیں، نہ دھمکی پر عمل ہو پا رہا ہے نہ مذاکرات ہو پا رہے ہیں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا بانی چیئرمین عمران خان کال سے ہٹ گئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 22 نومبر سے مذاکرات شروع ہوئے تھے اور وہ مذاکرات کا جو حشر ہوا، اس پہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو افسوس ہے تو شاید یہ کہنا درست ہی ہوگا کہ ادھر بھی افسوس محسوس ہو رہا ہے کہ اگر اس وقت مذاکرات ہو جاتے تو ملک کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے اور تمام نظام کے لیے شاید اچھا ہوتا۔ اب جو خان صاحب نے ریمیٹنسز کے حوالے سے کال پہ عمل درآمد کا فیصلہ جو ہے وہ ترک نہیں کیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیادت کے مشورے کو اس دفعہ انہوں نے قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور فی الحال جو ہے کچھ دنوں کے لیے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں پارٹی کی لیڈرشپ کی ریکمنڈیشن پہ جو ہے اس کو ملتوی کر گئے ہیں، لیکن یہ جو ہے چند دنوں کی بات ہوگی اور زیادہ دیر تک وہ شاید اس التوا میں نہ ڈال سکے اس کو۔ بس اب اگر پھر پارٹی لیڈرشپ نے کیوں مشورہ دیا؟ پارٹی لیڈرشپ کیا کوئی بریک تھرو ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ حکومت کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات سے کوئی بریک تھرو ہو جائے گا، جس کی وجہ سے، کیونکہ پھر خان صاحب بعد میں غصہ بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں باہر بڑا مزے چل رہے ہیں، میں یہاں جیل میں اندر ہوں، گڈی گڈی ہو رہا ہے، وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں پھر؟ اب میرا خیال ہے کہ ایسے خان صاحب کا جو یہ بیان ہے، یہ بیان جو ہے جن حالات میں خان صاحب نے دیا، لیکن اس سے تھوڑا سا ڈیمیج ہوا ہے، کیونکہ ایک طرف مذاکراتی کمیٹی بنی ہے، پھر اس کے فوراً بعد خان صاحب کا یہ بیان آیا ہے، تو اس سے تاثر یہ بنا ہے کہ گویا مذاکراتی کمیٹی جو ہے اس کی بے وقوتی ہوئی ہے۔ میں یہ میری ذاتی رائے ہے اور ایک ہانسٹ اوپینین دے رہا ہوں۔ ایک چیز میں واضح کر دوں کہ یہ جو مذاکرات ہیں 22 اکتوبر کو شروع ہوئے تھے، اور جب یہ ثانیہ ڈی چوک ہوا اس کے بعد تعطل کا شکار ہوئے، اور جس کے بعد شاید یہ احساس ہوا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ کچھ زیادہ ہی زیادتی ہو گئی، اور اس کے بعد تھوڑے سے ریمیڈیل میجر لینا شروع ہو گئے، جن ریمیڈیل میجر کا جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ انفارچونیٹلی اس میں فریق بننے کی کوشش کرنے لگی ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ آگے نہ بڑھنے پائے۔ وہ اگر اس میں شریک بھی ہو تو تب بھی لگتا یہ ہے ان کے رویے سے کہ
مذاکرات کسی بھی شکل میں جو ہیں وہ فی الوقت کامیاب نہ ہو. یہ ایک فیلنگ ہے جو ہمارے پارٹ پہ بھی ہیں اور شاید اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس کا ادراک ہے, اور آپ خواجہ آصف صاحب کے بیانات سے یا جو منسٹر انفارمیشن ہیں یا ان کے دیگر جو سینئر لیڈرز ہیں ان کے بیانات سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ شاید ابھی اس پہ راضی نہیں ہیں کہ کوئی مذاکرات کے لیے راہ ہموار ہو جائے. ویسے پہلے آپ لوگ کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کرے گی تو یہ کریں گے, ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں. اب وہ الٹا تانا دے رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے پاس کچھ ہے نہیں, کل عمران خان صاحب ڈسون کر دیں گے اس مذاکراتی کمیٹی کو, کچھ کہہ دیں گے, تو ان کے ساتھ ہم کیا بات کریں, کسی نتیجے پر پہنچیں گے تو عمران خان صاحب اوور رول کر دیں گے, ویٹو کر دیں گے. اب میرا خیال ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. یہ تو قوال کے پیچھے ہم نوا والی ان کی مثال ہیں. قوال جب شروع ہوگا تو یہ بھی ساتھ دینا شروع کر دیں گے. یہ جو مذاکرات ہیں میں نے عرض کیا کہ یہ تعطل کا شکار نہیں ہونے چاہیے تھے, جو ہوا قوم کی بدقسمتی تھی. اور اب مگر جو ہوا وہ کیوں ہوا, یہ تعطل کیوں ہوا, تو صاحب کس کی غلطی کی وجہ سے ہوا؟ دیکھیے, چاہے آپ اس کو ہماری غلطی کہیں, ہماری ڈٹائی کہیں یا ہماری ناسمجھی کہیں کہ ہم ہر حال میں ڈی چوک پہنچنا چاہتے تھے, باوجود اس کے کہ پیشکشیں ہوئی, مذاکرات ہوئے اور بڑی سنجیدہ کوششیں ہوئی. اور یہ دیکھیں نا, حکومتی وزراء تو اسی بھی انکاری ہیں. اور یہ جھوٹ جو ہے کیوں ملک کو بتایا جا رہا ہے؟ مذاکرات ہوئے, میں بڑے ہی دو ٹوک الفاظ میں کہتا ہوں, پیشکش ہوئی خان کی رہائی کے لیے 15 سے 20 دنوں میں. اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ اس طرح تعطل کا شکار نہ ہوتے یا یہ سانحہ نہ ہوتا, اب ہم آ گئے ڈی چوک, تو پھر ہم اس کے اقدار تو نہیں تھے نا کہ ہم پہ گولی چلائی جاتی. تو لہذا یہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مذاکرات, جو ظاہر مذاکرات کی تو جو بات ہے, یہ بات تو خود محسن نقوی صاحب نے بھی کہی تھی کہ ہو رہے تھے, ہمارے بات چیت چل رہی تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں وہاں پر بات مان لی جاتی اور جو آفر ہوئی تھی, جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آفر ہوئی کہ عمران خان صاحب کی رہائی بھی ہو جائے گی, تو بہتر ہوتا ڈی چوک نہ جایا جاتا, تو آج حالات مختلف ہوتے, اس مذاکرات پر آگے بڑھنا چاہیے تھا. بہتر تو ہوتا, کیونکہ یہ بے گناہ لوگ جو مرے ہیں ان کی جانیں تو واپس نہیں آ سکتی ہے. اور بہت سارے جو ہیں خواتین بیوہ ہوئی ہیں, مائیں اپنے بیٹوں کو کھو گئی ہیں, بہت سارے لوگ زخمی ہیں, اور 200 لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں, ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں نظر بند ہیں. یہ ان خاندانوں کو تو نہ بھگتنا پڑتا. لیکن جب ہم ڈی چوک آ گئے تو ہم اس رویے کے حقدار بھی تو نہیں تھے نا. ہم آ گئے تو کون سا کفر ٹوٹ پڑا. تو لہٰذا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آج اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں تو اس میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مذاکرات جو ہیں اس کا وہ السلام علیکم جو ہے وہ آغاز نہیں ہوا ہے. لیکن جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہیں کہ یہ وقت جو ہے پبلک کے سامنے آ کے یہ کہنا کہ جی ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں جنہوں نے ہم پہ گولی چلائی ہے, اس سے ورکر جو ہیں وہ شاید محسوس کرے گا کہ جی ان کے گھروں میں تو ابھی میتیں ہیں. اور ابھی مگر مذاکراتی کمیٹی تو بنائی عمران خان صاحب نہیں ہے نا, تو یہ مگر یہ 7 رکنی, پہلے 5 رکنی تھی, پھر 2 رکنی اور, تو عمران خان صاحب نہیں بنائی ہے نا. تو ورکر یہ نہیں سمجھے گا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے تو ٹھیک کیا ہوگا. نہیں, لیکن عمران خان صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں نا, یہ جو انہوں نے اس دن بات کی ہے نا گڈی والی, تو اس کے پیچھے بیسیکلی تو کمیٹی نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ خان نے کمیٹی بنا دی ہے تو ہم نے شروع کرنے ہیں. اور اس حوالے سے جو الفاظ تھے, ادائیگیاں تھی, یا جو زبان میں الفاظ ادا ہوئے ہیں وہ نرم تھے, جس طرح آج خواجہ آصف نے اس پہ ہمارا تمسخر بھی اڑایا. تو وہ خان صاحب نے پھر اس کا گڈی کا حوالہ دیا یا اس سے تشبیہ دی. اصل بات یہ تھی کہ خان کی کمیٹی بنانے کے بعد کن ٹرمز پہ کس وقت مذاکرات شروع کرنے تھے وہ ہدایات خان نے نہیں دی تھی. اور یوں جو ہے یہ کمیونیکیشن گیپ ہونے کی وجہ سے جو ہے خان نے اس طرح گمان کر لیا.
اچھا تو پھر آگے آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا ایک تو ٹائم نہیں تھا، پھر آپ یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہیں کہ مذاکرات کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی، تو آگے کیا ہوگا؟ کیونکہ پروٹیسٹ آپ نے کر کے دیکھ لیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، کیا سول نافرمانی کی طرف یہ معاملہ جا رہا ہے پھر الٹیمیٹلی؟ میرا خیال ہے، میں نے آپ کو کہا نا، میں نے کہا کہ اب کوششیں ہو رہی ہیں کہ مذاکرات جو ہیں شروع ہو جائیں، اور اس حوالے سے شاید گفت و شنید کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن مذاکرات شروع نہیں ہوئے ہیں۔ البتہ آپ اس کو جو ہے یہ سمجھ لیں کہ میجر لیے جا رہے ہیں کہ جو 26 نومبر کا جو سانحہ ہے اس کی تھوڑی سی جو ہے دکھ کو، تکلیف کو جو ہے کم کیا جا سکے، اور ہم وہ سلسلہ دوبارہ جوڑ سکے جو 22 نومبر سے شروع ہوا تھا اور 26 نومبر کو منقطع ہوا تھا۔